ایک بندہ پوچھتا ہے کہ ماموں اپنے بھانجے کی بیوی کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ یہ مسئلہ میں نے ابھی سمجھا دیا کہ زکوٰۃ میں حالت اختیار میں بھی نیابت ہو سکتی ہے اور حالت اضطرار میں بھی نیابت ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں نکالی اور موت کا وقت آیا تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری اتنی زکوٰۃ باقی ہے وہ ادا کرنا، تو یہ حالت اضطرار میں ورثہ نائب بنا تو تہائی ترکے میں سے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زائد میں سے اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور ورثہ عاقل بالغ ہیں تو زائد میں سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مسئلہ عبادت بدنیہ میں نیابت کا ہے، عبادت مالیہ میں تو آپ کسی کو بنا، یہ تو مسئلہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ تو وہ دو شخص جن کے درمیان میں ولادت کا تعلق ہے، جننے کا تعلق ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور وہ دو شخص جن کے درمیان میں زواج کا تعلق ہے، نکاح کا تعلق ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی کو زکوٰۃ اپنی نہیں دے سکتا ہے، بیوی اپنی زکوٰۃ میاں کو نہیں دے سکتی، صدقہ نافلہ دے سکتا ہے، میاں بھی صدقہ نافلہ بیوی کو دے سکتا ہے اور بیوی بھی صدقہ نافلہ شوہر کو دے سکتی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے جن میں جننے کا تعلق ہے، اصول باپ ماں دادا دادی نانا نانی اوپر تک، اور نیچے فروع بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک، ان میں جننے کا تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جن میں ولادت کا تعلق نہیں ہے جیسے کہ بھائی بہن، ان میں جننے کا تعلق نہیں ہے، چچا پھوپھی ان میں جننے کا تعلق نہیں، دادا دادی نانا نانی ان کے ساتھ تو جننے کا تعلق ہے، لیکن چچا پھوپھی خالہ ماموں خالہ ان کے ساتھ جننے کا تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ غریب ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک کی زکوٰۃ دوسرا نائب بن کر کے دے، حالت اختیار میں یا حالت اضطرار میں، دونوں حالتوں میں دوسرا نائب بن کر کے دے سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں مقصود غریب تک پیسہ پہنچنا ہے۔ تو عورت دے دے یا اس کا ماموں دے دے، ایک ہی بات ہے، یہ تو اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ کیا ماموں اپنے بھانجے کی بیوی کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ بھانجے کی بیوی کی نہیں، بھانجے کی بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، حالانکہ بھانجے کے پاس خود مکان بھی ہے، ہونے دو، اور اچھا کھاتا بھی کھا بھی لیتا ہے، کھانے دو، اللہ اس کے مال میں برکت فرمائے، اس سے مسئلے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مسئلہ تو ہے زکوٰۃ میں ہر حال میں، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے مال کی زکوٰۃ دے دے، بیٹے نے ابا سے کہا ابا میرے مال کی زکوٰۃ دے دے، جائز ہے، نیابت صحیح ہے۔ اسی طرح سے صدقۃ فطر یہ زکوٰۃ کے حکم میں ہے، صدقہ فطر ایک کا صدقہ فطر نیابتاً دوسرا کوئی بھی دے سکتا ہے۔ بس یہ مسئلہ الگ ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، اور ایک زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لیے دوسرا کو نائب بنا ہے، بغیر امر و اطلاع کے اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا تو نہیں ہوگی، لیکن حکم دیا یا اجازت دی یا دلالتاً عرفاً اجازت ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہ ایک شخص کا سفر میں سال پورا ہوتا ہے، پھر وہ ایک ایسے کاروبار میں شریک ہوا جس کاروبار کا سال رمضان پر پورا ہوتا ہے، بس اب یہ اپنا سال بجائے سفر کے رمضان پر لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ کون سے رمضان پر لے جانا چاہتا ہے؟ سفر سے پہلے جو رمضان گزر گیا وہاں لے جانا چاہتا ہے یا سفر کے بعد جو رمضان آئے گا وہاں لے جانا چاہتا ہے؟ اگر سفر سے پہلے جو رمضان گزر گیا اس رمضان میں لے جانا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے رہا ہے، دے کون منع کر رہا ہے؟ اور اگر سفر کے بعد جو آئے گا 8 مہینے کے بعد جو رمضان آئے گا وہاں لے جانا چاہے
تو پھر اب جو یہ زائد زمانہ اس کی زکات الگ سے دینی پڑے گی. یہ سفر زکات ادا کرتا تھا، آگے جتنے مہینے ہیں ان کی زکات ان کا بھی حساب کر کے زکات دینا ہو. تو آگے رمضان میں لے جاتا ہے تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر پچھلے رمضان پہ لے جاتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام کاج معطل ہو گیا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام کاج معطل ہو گیا ہے. مجھے لوگوں نے بتلایا کہ شراب کی تو دکانیں کھل گئی ہیں. کہاں معطل ہو گیا؟ خوب شراب پی رہے ہیں لوگ اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. کیا ایسے لوگوں کو زکات کی رقم دی جا سکتی ہے؟ یہاں وہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر چھوٹے نصاب کا مالک ہے تو اس کو زکات دینا جائز نہیں. لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ موبائل ضرورت سے زائد ہے، ٹی وی ضرورت سے زائد ہے، گھر میں جو پرانے برتن بڑے بڑے تانبے پیتل کے رکھے ہیں یہ ضرورت سے زائد ہے، عورت کے پاس کپڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہے. ابھی ان کو بیچنے کہاں بیچ کر کے گھر میں کھانا روٹی لائے گا؟ بیچنے جانے کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو بیچ بھی نہیں سکتا. بس اس پریشانی کی صورت میں ایسے آدمی کو چاہے وہ چھوٹے نصاب کا مالک ہو اس کو زکات کی رقم دی جا سکتی. لیکن اگر لاک ڈاؤن نہیں ہے تو اس کے بعد جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کو بیچ کر اپنا گزارا کرے، زکات کے پیسے کیوں لے؟ لیکن آج کل تو بیچ بھی نہیں سکتا، بیچنے کے لیے بھی کہا جائے گا. اس لیے آج کل کے زمانے میں اس کو زکات دی جا سکتی. ایک آدمی ہے اس کی حالت اچھی نہیں ہے، وہی مسئلہ آیا کہ وہ سید ہے، مرد بھی سید ہے عورت بھی سید ہے، اور حالت اچھی نہیں ہے، بہت غریب ہے کمزور ہے، تو ہیلا کر کے اس کو زکات دیں. تو اس سلسلے میں سمجھو کہ آج کل جو دنیا میں آج کل زکات جو حرام تھی وہ 5 خاندانوں کے لیے حرام تھی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے 2 لڑکے حضرت علی اور حضرت عقیل اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور ایک چچا تھے حضور کے حارث ان کی اولاد، ان 5 خاندانوں کے لیے زکات حرام ہے. لیکن یہ تو سارا مسئلہ گاؤں خرد ہو گیا اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت حسن اور حضرت حسین کے اولاد کے لیے زکات حرام ہے. حالانکہ زکات تو ان 5 خاندانوں کے لیے زکات حرام ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے 17 لڑکے تھے اور یہ 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین یہ تو حضرت فاطمہ کے پیٹ سے تھے، یہ الگ ہے. ان کے علاوہ 15 لڑکے اور تھے جو علوی کہلاتے تھے، ان کی دنیا میں پتہ نہیں کتنی اولاد ہے کہاں ہے، اور عقیل کی کیا اولاد کہاں ہے. اور اسی طریقے پر حضرت عباس کے تو پتہ نہیں کتنے لڑکے تھے، ان کے ساری اولاد، اور حارث کی جو ساری اولاد یہ سب کے لیے زکات حرام ہے. لیکن اب مسئلہ سمٹ کر کے رہ گیا 2 صاحبزادوں کی اولاد میں. پھر اس کے بعد میں یہ 2 صاحبزادوں کی اولاد جو سید کہلاتی ہے اس میں ڈپلیکیٹ سید بہت ہو گئے. بعض علاقے ہیں ان علاقوں میں تو کوئی غیر سید ہے ہی نہیں، ہر آدمی کہتا سید فلاں سید فلاں سید فلاں، ہر ایک اپنے نام کے ساتھ سید دکھاتا ہے. تو کیا سارے سید اسی صوبے میں گھس گئے جا کر؟ اور ایک ملک تو ایسا ہے کہ حبشی کہتے ہیں میں بھی سید ہوں. ارے حضور کی اولاد بھائی حبشی کالے کہاں سے آ گئے؟ اس لیے ڈپلیکیٹ سید بہت ہو گیا ہے. جیسے ڈپلیکیٹ سیدوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، البتہ وہ سادات جن کا نسب نامہ موجود ہے، جیسے میرے استاد تھے حضرت مفتی سید مفتی مہدی حسن صاحب، وہ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اولاد میں تھے، اور ان کے پاس نسب نامہ پورا تھا اور وہ ان کی کتابوں میں چھپا ہوا بھی نسب نامہ ہے. ایسے پکے سید ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ایسے سادات ہیں کہ جو پکے سادات ہیں ان کے پاس نسب نامہ ہے. ان سادات کے لیے بھی حضرت مفتی مہدی حسن صاحب قدس سرہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے اور میرے استاد تھے جن سے میں نے افتاء سیکھا ہے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ
ان کو بھی زکات دینا جائز ہے، جبکہ اب خمس کا مصرف نہیں رہا۔ جہاد اور جہاد میں مال غنیمت اور مال غنیمت میں سے خمس وہ مصرف اب باقی نہیں رہا، تو ان کو اس میں سے یہ زکات ان کو دینا جائز ہے۔ اگرچہ عام طور پر مفتی اس کی اجازت نہیں دیتے، میں بھی نہیں دیتا، میرے استاد کا فتویٰ تھا لیکن میں بھی یہ فتویٰ نہیں دیتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی زکات کے بارے میں تو یہ 40واں جو ہے زکات، اس کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تیرے پاس جو 39 حصے جو باقی ہے، کیا تو اپنے پیغمبر کی اولاد کی تعاون ان 39 حصوں میں سے نہیں کر سکتا جو تو 40 کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اس لیے ہیلے حوالے کرنے کی ضرورت کیا ہے زکات کے لیے؟ ارے بھائی تیرے پاس جو 39 حصے ہیں جو زکات کے علاوہ ہے، ان میں سے کرنا مدد۔ اس کے بعد ایک سب بندہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تلقی من الخارج جائز نہیں ہے، اور یہ بھی مسئلہ آپ نے بتلایا کہ ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، دوسرے نے آ کر کہا کہ میں آپ کی اقتدا کر رہا ہوں، اور امام تنہا پڑھنے والے نے امام ہونے کی نیت کر لی، تو اب اس کو امامت کا ثواب بھی ملے گا اور امامت کے احکام بھی لازم ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ میں اقتدا کر رہا ہوں، اور اس نے سن کر کے امامت کی نیت کر دی، تو تلقی من الخارج ہوئی۔ یہ تلقی من الخارج کو سمجھا ہی نہیں۔ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دار قبلے پر بڑے موٹے حروف میں لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر پڑی اور سمجھ گئے ہم، تو یہ سمجھ جانا اسے نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ تلقی من الخارج نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھے، چاہے جہرن نہ پڑھے سرن پڑھے، تو نماز فاسد ہوگی، لیکن نظر پڑھنے سے سمجھ جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر رکے رہیں، آپ نے سن لیا اور آپ سمجھ گئے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور یہ تلقی من الخارج نہیں ہے۔ تو تلقی من الخارج کو سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں مکتب کا ٹرسٹی ہوں۔ دیکھو سوال سمجھو، میں مکتب کا ٹرسٹی ہوں، ہمارے یہاں بچوں کی فیس جمع ہوتی ہے، اس سے علماء کی تنخواہ یعنی اساتذہ کی تنخواہ دینے کے بعد رقم بچ جاتی ہے جو تقریباً سالانہ 2 لاکھ ہوتی ہے، تو اس رقم کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ سوال یہ کہ تم بچوں سے اتنے زائد رقم فیس لیتے کیوں ہو؟ اپنے ضرورت گزارے کے بقدر فیس لو، کیوں بچاتے ہو؟ اب یہ پوچھتا ہے کہ اب یہ جو 2 لاکھ روپے ہر سال کے 2 لاکھ روپے جمع، ان کو کہاں خرچ کریں؟ ارے سروس یہ میرے دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ مدرسین کو بیچاروں کو ناشتے کے بقدر بھی تنخواہ نہیں دیتے ہو، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، اور بڑھا کر کے جو تنخواہوں کی ضرورت ہے اس ضرورت کے بقدر فیس لو، اسے زائد فیس لیتے کیوں ہو؟ یہ تو سروس چارج ہے، یہ تو سروس چارج ہے، جتنی سروس کرتے ہو اتنا چارج الگ کر لو، اس سے زائد پیسے لے کر کے بیلنس کر کے بھی مسئلے پوچھتے ہو کہ یہ رقم کہاں خرچ کریں؟ اور اساتذہ کی تنخواہیں بڑھاؤ اور طلباء سے فیس اتنی ہی لو کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ پوچھتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آخرت غیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا علم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کیوں نہیں؟ علم غیب تو سب کو ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن غیب کلی یعنی جتنا اللہ جانتے ہیں اتنا سارا علم حضور کو نہیں تھا، نہ ہمیں ہے نہ حضور کو تھا، اور جتنا علم اللہ نے اپنے رسولوں کو بتلا دیا اب وہ غیب نہیں رہا۔ قرآن کریم میں سورہ جن کے آخر میں ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے غیب سے کسی کو واقف نہیں کرتے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ۔ جس رسول کو جتنا غیب بتلانا ہوتا ہے وہ بتلا دیا، پھر اس رسول نے وہ غیب اپنی امت کو بتلا دیا، تو اب وہ امت کے لیے بھی غیب نہیں رہا۔ قرآن کریم میں ہے 20ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ کہو
کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی پوشیدہ باتیں ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر مثال ماری، بتاؤ دوبارہ مرنے کے بعد تم زندہ کب ہوگے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ ایک مثال ماری ہے کہ مثال بتاؤ کہ تم مرنے کے بعد کب زندہ ہوگے، کوئی نہیں جانتا. تو جو باتیں اللہ نے بتلا دی وہ غیب نہیں رہی، نبی کو بتا دی وہ غیب نہیں رہی، امت کو بتا دی وہ غیب نہیں رہی. تو آخرت کی اور دوسری دنیا کی جتنی جنت جہنم کی جتنی باتیں حضور کو تو لے جا کر کے دکھایا اور دکھا کر کے، اور حضور نے آ کر ہمیں بتایا یہ چیزیں غیب نہیں ہیں. لیکن اللہ کے علوم اتنے ہی نہیں ہیں. اللہ کے علوم تو تو غیر منحصر اللہ کے علوم ہیں. وہ جو اللہ کے علوم غیر منحصر ہیں، جو اللہ نے انبیاء کو بھی کسی نبی کو بھی نہیں بتائے ہیں. یہی ایک مثال ہے کہ مخلوقات مر رہی ہے، مرنے کے بعد کب زندہ ہوگی کس کو کوئی نہیں جانتا. بس یہ جو غیب کلی حضور کو نہیں ہے، لیکن جزوی غیب تو حضور کو بھی تھا اور حضور نے ہم کو بھی بتایا ہے. ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے غیب ہی تو ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہم خود نہیں جانتے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے جو بتایا. دیکھو میں مثال دوں، یہ جو قرآن کریم ہے یہ حضور کے زمانے تک غیب تھا. یہ لوح محفوظ میں متمثل ہوا تھا، وہاں سے آگے نہیں تھا، بس لوح محفوظ میں ہی ہے. اور اس کو کوئی نبی نہیں جانتے تھے. جب دنیا میں قرآن نازل کرنے کا وقت آیا تو پھر پہلا تمثل اس نے دوسرا تمثل اختیار کیا، بیت معمور میں آیا، پھر وہاں سے جبرائیل کے ذریعے حضور پر آیا. اب آہستہ 23 سال میں پورا قرآن کریم آ گیا. اب قرآن کریم حضور کے لیے غیب نہیں رہا، اور اب یہ قرآن کریم ہمارے بھی غیب نہیں رہا. لیکن حضور پر نزول شروع ہوا، اس سے پہلے تو قرآن کریم بھی غیب تھا. بس آخرت کی باتیں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ آخرت غیب ہے، آخرت غیب ہے، یعنی اس کے سارے جزیات غیب نہیں ہیں. اس کے بہت سے جزیات، جنت جہنم فرشتے عذاب جو حدیثوں میں بیان کیا، قرآن میں بیان کیا گیا، وہ غیب نہیں رہا. باقی جو باتوں کا بیان نہیں آیا وہ غیب ہے. تو رسول اللہ کو علم غیب کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب غیوب کا علم اللہ نے دیا تھا، اور حضور نے اپنے علوم میں سے بہت سے ہمیں بھی بتلائے ہیں. لیکن سارے غیوب جتنا اللہ جانتے ہیں وہ سارے غیوب اللہ نے کسی کو نہیں بتلائے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں بتلائے ہیں. اور خود قرآن کریم میں ہے کہ 5 باتیں غیب کی چابیاں ہیں. یعنی غیب ایک بہت بڑا محل ہے، وہ بند ہے، اس کا تالا بند ہے، اس کی چابی ہے. وہ چابی ہے 5 باتیں ہیں. مثلا ایک بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں اور نطفہ مادر رحم میں پڑا، اب اس نطفے پر کیا کیا احوال گزریں گے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں. یہ نطفہ ٹھہرے گا یا گر پڑے گا، ٹھہرے گا تو بچہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا، عمر دراز ہوگا، پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، تندرست ہوگا بیمار ہوگا، پتہ نہیں کتنے احوال ہیں. قرآن کریم میں من نہیں ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یعلم ما فی الارحام، وہ چیز جو بچہ دانیوں میں ہے، یعنی نطفہ بچہ دانیوں میں پڑا، ابھی وہ ماں ہے یعنی غیر ذویل العقل ہے، اس پر کیا کیا احوال گزریں گے یہ سب اللہ کو پتا ہے. اور یہ ایک چابی ہے کہ یہ بچہ دانی میں جا کر کے یہ نطفہ پڑا، یہ ایک چابی ہے. اس کے بعد جو کچھ آگے پیش آنا ہے وہ سارا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا متسا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کب آئے گی یہ تو ان 5 باتوں میں سے پہلی بات ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. لہذا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ جتنا جانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے میں بھی اتنا جانتا ہوں، اور کب قیامت آئے گی آپ بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا.
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. یہ کون کہتا ہے غیب نہیں تھا؟ بے شمار غیوب کا علم اللہ نے دیا ہے. اور یہ آیت ہے کہ فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. بس یہ غیب تو تھا، غیب کلی کسی کو حاصل نہیں. اور کچھ بندے کہتے ہیں ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں. ذاتی اور عطائی کا فرق محمد ہے. اللہ کا علم ذاتی بھی ہے، اور اللہ نے جو اپنا ذاتی علم ہے کسی کو نہیں دیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور فرمایا کہ کہہ دو کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہہ دو کہ آسمانوں میں اور زمین میں چھپی چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال ختم ہو گئے، اس لیے میں نے تقریر